نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیر عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وابكارا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس آیت مبارکہ پر ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما گفتگو میں کر چکا ہوں، لیکن سیرت کا ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو اس کے ضمن میں بیان ہو جانا مناسب ہے، کہ جس میں واقعتاً ایک جو ہے کیفیت بن گئی تھی کہ ازواج مطہرات نے ایک جتھا بندی کی تھی اور حضور پر دباؤ ڈالا تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے ہاں تو فقر تھا، جب مسلمانوں کے عام گھروں کے اندر بھی کچھ آسودگی پیدا ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ فطری طور پر ازواج مطہرات کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ اب تو ہمیں بھی کچھ کشادگی حاصل ہو جانی چاہیے، کچھ خرچ میں نفقہ ہمارا زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ تو انہوں نے نفقات کا مطالبہ کیا اور اس کے ضمن میں سب نے جتھا بندی کر لی مل کر، جیسے ہمارے ہاں ٹریڈ یونینزم ہوتی ہے، تو سب نے جو ہے اس طریقے سے حضور سے بیک زبان جمع ہو کر مجتمع ہو کر مطالبہ کیا کہ ہمیں خرچ زیادہ دیا جائے۔ اس کے ضمن میں روایت جو آتی ہے وہ ہے واقعتاً ایسی کہ جس پہ لفظ تظاہر جو ہے اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے حضور کی حیات طیبہ کا، واقعہ ایلا۔ حضور نے جب یہ دیکھا کہ ان کا دباؤ مجھ پر بہت بڑھ رہا ہے تو آپ نے ایلا کا اعلان کر دیا کہ میں تم سب سے تعلق منقطع کرتا ہوں عارضی طور پر۔ ایلا یہ ہے کہ اب زن و شو کا تعلق میرا تمہارا نہیں رہے گا، یہ ایلا ہے۔ ایک مہینہ اس طرح گزرا اور خبریں یہ اڑ گئیں کہ حضور نے ازواج کو طلاق دے دی۔ اس سے یہ کہ بڑی ایک سراسیمگی پیدا ہو گئی مدینے کے اندر، صحابہ کرام میں بڑی بے چینی پریشانی۔ تو اس کے صورت میں جو ہے وہ خاص طور پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں انہوں نے ہمت کی، جرأت کی، انہی کا یہ مقام اور مرتبہ بھی تھا کہ حضور سے جا کے گفتگو کریں۔ تو یہ واقعہ جو ہے صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر ابن عبداللہ اس کے حوالے سے موجود ہے، انہوں نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمر نے فرمایا تو حضور نے جواب دیا کہ ہن کما ترا یسألننی النفقہ، یہ جو میری بیویاں ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ میں نفقہ ان کا مال ان کا جو خرچہ ہے وہ بڑھاؤں، تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ تو اس کا ذکر جو ہے، اور دوسرا سورہ احزاب کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے کہ اگر تو تم طالب ہو حیات دنیاوی کی، دنیا کا مال و اسباب، دنیا کی شوکت، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی جو بھی آپ دولت چاہیں، وزینتہا اور وہاں اس کی زینت اور زیبائش چاہتے ہو، فتعالین تو آؤ، امتعکن میں تمہیں مال دنیاوی اس میں سے دے کر، واسرحکن سراحا جمیلا خوبصورتی کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا۔ میرے گھر میں رہنا اگر ہے تو یہی فقر، یہی فاقہ، یہی تنگی تمہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ فقر جو ہے حضور کا اختیاری فقر تھا، ورنہ تو آپ اس وقت جو ہیں وہ ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے پورے عرب کے، اور اس میں سے یہ ہے کہ بیت المال پورا آپ کے تصرف میں تھا، لیکن یہ کہ آپ نے اپنا جو بھی خرچہ ہے وہ کم سے کم جتنا کبھی تھا اس سے زیادہ نہیں بڑھایا۔ یہاں اب تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ابا جان مجھے کوئی کنیز یا غلام عنایت کر دیں،
دیکھیے میرے یہ کندھے کے اوپر نشان پڑ گیا ہے، مشق میں پانی بھر بھر کے میں لاتی ہوں کنویں سے، اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے ہیں، یہ جو چکی میں پیستی ہوں، آٹا پیستی ہوں، اس سے تو مجھے کوئی کنیز، کوئی غلام دے دیجئے۔ حضور نے فرمایا نہیں بیٹا، حالانکہ جس قدر محبت حضور کو حضرت فاطمہ سے تھی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، بہت محبت تھی، کہ نہیں بیٹا یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے جو تسبیح فاطمہ ہے، وہ اسی روایت میں آئی ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے اس دنیا کے کسی کنیز یا غلام کے مقابلے میں۔ تو یہ چیز جو ہے ایک طرح کا معاملہ جو فطری طور پر ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، تو وہ حضور کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور حضور کے ازواج مطہرات نے ایکا کر کے ایک جتھا بنا کر حضور پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اوپر اس آیت کا اطلاق زیادہ صحیح ہوتا ہے، اگرچہ یہ واقعہ جو ہے سورہ احزاب میں آیا ہے، یہاں پر در حقیقت معاملہ دوسرا ہے۔ اب اس کے بعد وہ جو دھمکی دی گئی تھی، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اب اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا رب یعنی محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالی، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، اگر وہ تم سب کو طلاق دے دے، أَن يُبْدِلَهُ، تو ہو سکتا ہے بلکہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تمہاری جگہ بدل دے کر تمہیں تمہاری جگہ پر ایسی بیویاں دے گا، ازواجن خیرم من کنہ، جو تم سب سے بہتر ہوں گی، مسلمات۔ اب یہاں پر 7 یا 8 جو ہیں اوصاف آ رہے ہیں، گویا کہ یہ اوصاف ہیں کہ جو کسی مسلم خاتون کے اندر بہت ہی مطلوبہ ہیں، پسندیدہ ہیں، جس کی بنا پر کہ وہ عورتوں میں اچھی عورت شمار ہوگی۔ مسلمات، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والی ہیں۔ مومنات، اللہ پر، آخرت پر، کتاب پر، وحی پر، رسالت پر یقین رکھنے والی ہیں۔ قانتات، فرما بردار، فرما برداری کرنے والی ہیں، فرما برداری اللہ کی بھی اور فرما برداری شوہر کی بھی، شوہر کی فرما دی۔ فالصالحات قانتات، اچھی بیویوں کی پہلا جو وصف بیان ہوا، پہلی صفت وہ یہی ہے، قانتات، قانتات تائبات، توبہ کرنے والی ہیں۔ یہاں آپ نوٹ کریں گے کہ یہ تائبات کا لفظ جو ہے اس کے بالکل مرکز میں آ رہا ہے۔ یہ اصل میں 7 بنتے ہیں جو اوصاف بیان ہو رہے ہیں، ویسے گنتی میں 8 ہو جائیں گے لیکن 7 ہیں، در حقیقت ایک جوڑا بل کر ایک ہی بنتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ درمیان میں سینٹر میں تابہ، چونکہ اس سے گفتگو ہو رہی تھی، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تو توبہ کرنے والی ہیں، یعنی غلطی ہو جاتی کس سے نہیں ہوتی؟ ہر انسان، جو حضور نے فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب تمام انسان خطا کار ہو، انتہائی خطا کار ہو، اور تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے، پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ تو توبہ جو ہے اللہ کو بہت عزیز ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک الفاظ ہیں، اس کا ٹیکسٹ مجھے یاد نہیں ہے، مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان خطا نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا کرتا کہ جو خطا کرے، گناہ کرے، اور پھر اللہ سے استغفار کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی شان غفاری جو ہے اس کا بھی تو اظہار ہونا، وہ غفار ہے۔ تو غفار کس کے لیے ہوگا؟ غفار اسی کے لیے ہوگا جو توبہ کریں گے۔ تو جو توبہ نہیں کرتے، اور اس میں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ گویا کہ بہت اکڑے ہوئے ہیں اپنی دینداری پر، نیکی پر، یا اپنی انا اتنی ہے کہ اللہ کے سامنے بھی جھکنے کو تیار نہیں، کہ اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اے اللہ مجھ سے درگزر فرما، اے اللہ تغمدنی برحمتک، مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یہ اگر آپ اللہ سے یہ التجا کرنے کو تیار نہیں تو گویا آپ کی انانیت بہت زیادہ ہے۔ آپ اللہ کے سامنے تو عز، اللہ کے سامنے تذلل، اخبات، یہ پسندیدہ چیزیں ہیں۔ تو یہاں توبہ کا لفظ درمیان ملا ہے۔ تو عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات، عبادت گزار، بہت عبادت کرنے والی ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش کے بارے میں خاص طور پر یہ آتا ہے کہ وہ بہت ہی عابدہ خاتون تھی، بہت عبادت گزار تھی، اور انہیں ایک ذرا یہ بھی ایج حاصل تھا بقیہ ازواج مطہرات پر کہ اس کے بارے میں سورہ احزاب میں آیا ہے کہ اللہ نے خود نکاح کیا ہے حضور کا ان کے ساتھ۔ تو وہ کہا کرتی تھی، جو اپنی جو دوسری ازواج مطہرات تھیں، وہ سوکن کا لفظ میری زبان پر نہیں آتا ان کے لیے، کہ ان پر یہ فخر کرتی تھی کہ تمہارے نکاح زمین پر ہوئے، میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے۔ تو یہ ویسے بھی بہت ہی عبادت گزار تھی۔ تو عابدات سائحات،
یہ سیاحت کا لفظ آتا ہے اصل میں پرانے زمانے میں، جب لوگ جو ہے وہ دنیا کو اپنی یہ شہری زندگی اور اپنی تمدنی زندگی چھوڑ کر کئی جنگلوں میں جا کے دھونی رما لیتے تھے اور دنیا کی لذتوں سے بالکل کنارہ کش ہو جاتے تھے. یہ سیاحت ہوتی تھی، گھومتے پھر رہے ہیں، بس آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں، یہاں ڈیرا ہے، وہاں ڈیرا ہے، بس خیریت، کوئی گھر نہیں، کوئی بار نہیں. لیکن اسلام میں رہبانیت کی نفی کے بعد اب اس سیاحت کا اور سائحون کا جو ہے مطلب ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی، لذات دنیاوی جو ہے اس کی طلب میں نہ ہونا، اس سے کنارہ کش رہنا. زہد اسی کو کہتے ہیں. زہد اس کا ہے کہ انسان بس جو منیمم ہے اس پر گزارا کرے. یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا ہے، نہیں، کھانا تمہارا حق ہے. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. یہ تمام حقوق بھی تمہیں ادا کرنے ہیں، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، لیکن یہ ہے کہ بس وہ کم سے کم پر گزارا کیا جائے. سائحات سیبات و ابکارا. اب یہ جو سیبات و ابکارا ہے، یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ ایک ہی وصف ہے، کیونکہ یہ دونوں جمع تو نہیں ہو سکتے. سیبہ اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے سے کسی کی شادی میں رہی ہو، کسی کے نکاح میں رہی ہو، اب اس کے بعد بیوہ ہو گئی ہو. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بڑا اونچا مقام ہے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر وہی حضور کے ساتھ تھی. انہوں نے ایسا مشورہ دیا تھا حضور کو کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جو زوجہ صالحہ ہے وہ ایک مرد کے لیے انتہائی بہتر مشیر اور وزیر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اختیار جو ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں. اس حوالے سے ام سلمہ جو ہے یہ بھی بیوہ تھی جن سے حضور نے شادی کی، یا یہ کہ کسی کو طلاق دی ہو تو اس سے شادی کی. حضرت زید ابن حارثہ نے طلاق دے دی تھی حضرت زینب بنت جحش کو، اور حضور نے ان سے نکاح کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ کہتی تھی کہ میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے، تمہارا زمین پر ہوا ہے. تو سیبہ اس سے کہتے ہیں شوہر آشنا، جو پہلے بھی کسی کی کے نکاح میں رہ چکی ہوں. اب کارا یہ ہے کنواریاں. اب ظاہر بات ہے کہ ایک عورت میں دو وصف یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اگر ان کو دو شمار کریں گے تو یہ 8 اوصاف ہو گئے، لیکن ان دونوں کو تو ایک شمار کرنا ہوگا تو 7 اوصاف ہیں، اور 7 میں مرکزی جو ہے وہ تائبات. اس موضوع پر انشاءاللہ اگلے درس میں، کیونکہ اس جو سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں توبہ کے ضمن میں قرآن مجید کی عظیم ترین آیت آئی ہے. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. اب اس کے بعد وہ مضمون آ رہا ہے جس کا میں نے خاص طور پر اگر اشتہار آپ کی نظر سے گزرا ہو تو اس میں جو حوالہ دیا تھا، اس خاندان کے ادارے میں سربراہ جو ہے، اس سربراہ کا جو ہے وہ کیا رول ہے. اس ضمن میں ایک تو ہم نیگیٹو رول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نیگیٹو، وہ سورہ تغابن میں تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اہل ایمان، تمہاری بیویوں میں سے اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. میں آج ابتدا میں عرض کر چکا ہوں پچھلی نشست میں کہ در حقیقت جو فطری محبت والدین کے دل کے اندر ڈال دی گئی ہے، اس کی وجہ سے در حقیقت، اور زوجین کے لیے ایک دوسرے کے لیے محبت جو ڈال دی گئی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ محبت بسا اوقات انسان سے شریعت کے حدود سے تجاوز کرا لیتی ہے. ان کی محبت کی وجہ سے انسان حرام خوری میں مبتلا ہوتا ہے، غلط کام کرتا ہے. تو اس حوالے سے وہ دشمنی ہو گئی. وہ تو پھر حضور نے فرمایا بہت ہی بدنصیب ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کر لے. ظاہر بات ہے اولاد بھی جب تک تو وہ چھوٹی ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے اپنے جسم کا حصہ ہے، میرے اپنے وجود کا حصہ ہے. جب بڑے ہو جاتے ہیں، سینہ تان کر بات کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہیں، ہم ہیں، میں ہوں، وہ ہے. ان کی بھی ایک رائے ہے، ان کی بھی ایک پسند ہے، ان کا بھی جو ہے ان کی ترجیحات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب آپ تو پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، اب یہ زمانہ اس کا نہیں رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تب معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ میرے وجود کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کا تو اپنا ایک مستقل وجود ہے. اب تم نے ان کے وجود کو بنانے کے لیے، انہیں بہترین تعلیم دلانے کے لیے، امریکن اسکول میں پڑھانے کے لیے، اور اس کے لیے 5-5 ہزار روپیہ فیسیں دینے کے لیے تم نے حرام خوریاں کی، غلط کام کیے، تو گویا کہ اس کی وجہ سے تمہاری عاقبت برباد ہو گئی. تو بڑا بدقسمت شخص ہے وہ کہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر لے. تو یہ تو وہاں تو کوشن تھا کہ بچ جاؤ، ہوشیار رہو، چوکس رہو، چوکنے رہو. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارے یہ اموال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ آیا ان کی محبت تمہارے دلوں میں ہماری محبت سے بڑھ تو نہیں گئی. اب یہاں دیکھیے ایک رول دیا جا رہا ہے جو پازیٹیو ہے
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی اہل و عیال کو بھی آگ سے۔ یہ پازیٹیو رول ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم صرف بچوں کے لیے خوراک فراہم کرنے کے ذمہ دار ہو تو تمہارا بہت غلط خیال ہے۔ صرف یہ کہ انہیں پالنا پوسنا تمہاری ذمہ داری ہے، بہت غلط خیال ہے۔ ان کی صحیح تربیت، انہیں اس رخ کے اوپر تربیت دینا کہ وہ جہنم سے بچ سکیں، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، یہ پازیٹیو رول ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے تمہاری ذمہ داری ہے، تم پوچھے جاؤ گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے، جو مسئول ہے، ذمہ دار ہے۔ جو بھی بھیڑیں بکریاں جو ہیں اس کے گلے کے اندر دے دی گئی ہیں، اور ان میں سے ایک ایک کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ مالک پوچھے گا میری بھیڑ کہاں گئی، تم صبح لے گئے تھے اس کو باہر چرانے کے لیے، وہ کہاں ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ بھیڑیں عطا کر دی ہیں، اس کو اولاد دی ہے، بیٹے بیٹیاں دی ہیں، ایک بیوی دی ہے یا دو، ایک سے زائد دی ہیں، اس کے گھر کے اندر ہیں، اس کے تابع ہیں۔ ان سب کے بارے میں اس شخص سے، سربراہ خاندان سے باز پرس ہوگی، تم نے انہیں کس طریقے سے رکھا، کیا تربیت دی، کس رخ پر چلایا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلا اپنا مقصد جو ہے نصب العین یہ بنانا چاہیے کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور اس کی مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پائے، یہ اس کا نصب العین ہو، جنت مل جائے اور جہنم سے نجات مل جائے، زندگی میں نصب العین اس کے سوا کچھ نہ ہو۔ اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ پھر جو بھی اپنی سی کوشش ہے انسان کرے، اور سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بچائے آگ سے۔ علیکم انفسکم، ایک جو آیت آئی ہے سورہ مائدہ میں کہ فائنل انالیسس میں ہر شخص پر اپنی ہی ذمہ داری ہے۔ ظاہر بات ہے نبی کتنی ہی دعوت دے، کتنی ہی دعوت دے، کتنی ہی دعوت دے، جس نے نہیں ماننا نہیں ماننا۔ اب اس کے نہ ماننے کا کوئی وبال نبی پر نہیں ہے، مسئولیت نہیں ہے کہ اے نبی آپ کے ہوتے ہوئے اس شخص نے کیوں نہیں مانا۔ یا ماننے کا اختیار یا نہ ماننے کا اختیار اللہ نے لوگوں کو دے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی طرف سے کوشش پوری کرو، علیکم انفسکم، آخری جو انالیسس ہے اس میں تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ہے۔ لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہو جائے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اذا اہتدیتم، جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ضروری نہیں ہے، لوگوں کو دعوت دینی ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں یہ سمجھیے کہ حضور کے انتقال کے فوراً بعد اس آیت کا غلط مفہوم لیا جانے لگا کہ کوئی دعوت اور تبلیغ کی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو قرآن میں کہا گیا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ تو حضرت ابو بکر نے باقاعدہ اجتماع منعقد کیا، خطبہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا معنی غلط لے رہے ہو۔ لوگوں کو دعوت دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ فرض ہے، یہ اگر نہیں کر رہا تو تم خود پکڑے گئے۔ وہ کسی اور نے مانا یا نہیں مانا یہ تو دور کی بات ہوگی، تم ایک فرض کے تارک ہو گئے ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا، پھر بھی اگر وہ بگڑ گیا ہے، نہیں مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری اس پر ہے، اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن یہ پازیٹیو رول قوا انفسکم، یہی وجہ ہے کہ حضور اکثر خطبوں میں فرماتے تھے کہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی اللہ کا تقوی اختیار کر۔ یہ آپ نے اپنے آپ کو کبھی اس سے بری نہیں کیا ہے، بلکہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں وصیت کرتا ہوں تمہیں بھی اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا خوف کرے، اللہ سے ڈرے، محاسبہ اخروی کا احساس رکھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر کاربند رہے۔ اسی طریقے سے پھر یہ جو آگ سے بچنے کی جد و جہد ہے، بڑے فطری انداز میں اپنے آپ کو بچاؤ، اینڈ نیکسٹ ٹو یور سیلف یور فیملی۔ بیوی ہے آپ کی، یا فرض کیجئے کہ کوئی بیوی جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو گئی ہے، شوہر ابھی غلط راستے پر ہے بہت سی مثالیں، آج کل بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آتی، تو وہ بیوی کے لیے یہ کام ہوگا کہ وہ جتنا بھی ممکن ہو، جس طریقے سے بھی ممکن ہو، جس طرح سے بھی اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے تاکہ وہ شوہر جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ لہٰذا یہ کہ اپنے ذات سے نکلنے کے بعد فوراً اپنے زوج یا زوجہ کو اور پھر اپنے جو بچے ہیں ان کو بچانے کی فکر کرو۔ اس کے بعد آتا ہے کہ پھر انسان جو ہے اپنے قرابت داروں کی طرف بھی متوجہ ہوگا، رشتہ داروں کی طرف جائے گا، پھر یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی دعوت دی جائے گی، پھر یہ کہ پوری نوع انسانی کو دعوت دی جائے گی۔ لیکن دعوت کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی جو دعوت ہے اس کا نقطہ آغاز انذار آخرت ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اور حضور کا تو یہ تعامل تھا
کہ آپ اپنی قریب ترین جو خواتین تھی رشتہ دار ان کو لے کر بیٹھتے تھے اور آپ فرماتے تھے یا فاطمہ تو بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی لخت جگر نور چشم، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں مجھے کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا، اختیار اللہ کا ہوگا اور ان کے سامنے تیرے عمل ہوں گے جو سامنے پیش آئیں گے۔ یا صفیہ تو عمت و رسول اللہ، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھپھی حضرت حمزہ کی ہمشیرہ، انقذی نفسک من النار، بچاؤ اپنے آپ کو، نکالو آگ سے، فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اس لیے کہ میں قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اب اس نار کی شدت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن بنیں گے انسان بھی اور پتھر بھی۔ انسان تو بنیں گے ہی، جہنمی جو ہوں گے مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، برے اعمال والے ہوں گے، وہ مسلمان تھے لیکن یہ کہ ان کے برے اعمال کا پلڑا جو ہے بھاری ہے تو جہنم میں تو جائیں گے۔ البتہ اگر دل میں ایمان ہے، واقعی حقیقی یقین والا ایمان کسی درجے میں بھی ہے، تو پھر وہ اپنے گناہوں کے مقدار کے مطابق سزا پا کر وہاں سے نکال لیے جائیں گے، لیکن ایک دفعہ تو جانا ہوگا۔ اس حوالے سے فرمایا وہ آگ کیسی ہے کہ اس کا ایندھن انسان بھی بنیں گے، پتھر بھی۔ پتھر کا یوں ہو سکتا ہے، اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ آگ کے جس کا ایندھن پتھر ہو اس کی شدت کا کیا عالم ہوگا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک کوئلہ ہمارے ہاں لکڑیوں سے بنتا تھا اور ایک وہ جو پتھر والا کوئلہ آتا ہے اس کی جو حدت ہوتی تھی، اس کے اندر جس قدر تمازت ہوتی تھی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس میں ایک رخ یہ بھی ہے کہ یہ جو اصل مخاطب تھے قرآن مجید کے اولین، تو وہ بتوں کو پوچھتے تھے، وہ پتھروں سے بنے ہوئے تھے کہ جب تمہیں جھونکا جائے گا اس جہنم میں تو تمہارے ان بتوں کو بھی جھونکا جائے گا، وہ بھی جلیں گے، تاکہ تمہاری حسرت میں اضافہ ہو جائے کہ ہم انہیں معبود سمجھتے رہے، ہم ان کے سامنے متھے ٹیکتے رہے اور یہ بھی ہمارے ساتھ اسی جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ وقودھا الناس والحجارہ، اب آ رہا ہے اس کا جو اہم ترین حصہ ہے آیت کا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر ایسے فرشتے معمور ہیں، وہاں کے کارندے جو بڑے تند خو ہیں، سخت دل ہیں، سخت دل، بہت زبردست ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لاڈلے جن کو تم نے بہت گھی شکر کھلایا ہے اور بہت اچھی تعلیمیں دلائی تھیں اور بڑے اونچے عہدوں پر دنیا میں پہنچا دیا تھا، جب تمہارے سامنے آگ میں جلیں گے تو اس وقت ان کے نالہ و شیون سے، ان کے آہ و فغاں سے، ان کی چیخ پکار سے کسی فرشتے کا دل پسیجے گا نہیں، کسی کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو ہے وہ فرشتے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ، غلیظ القلب، سخت دل والے، اور شداد، بہت سخت، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور کرتے ہیں وہی کا جس کا انہیں حکم ہوتا ہے۔ ملائکہ کے بارے میں جان لیجئے، یہ بات اس سے پہلے بھی آتی رہی ہے کہ ملائکہ نورانی مخلوق ہیں، اللہ سے بہت قرب رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، قطعاً کوئی اختیار نہیں۔ They do what they are commanded to do, that's all۔ قرآن مجید میں اس کو کھول دیا گیا ہے، چنانچہ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، سورہ مریم میں فرمایا کہ حضور کے اس شکوے کے جواب میں کہ جبرائیل ہمیں تو انتظار رہتا ہے وحی کا، آپ زیادہ زیادہ وقفہ ڈال کر آتے ہیں، تو ان کا جواب جو دیا گیا ہے کہ اے نبی ہم اپنی مرضی سے اتر ہی نہیں سکتے، لا نتنزل الا بامر ربک، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے۔ لہو ما بین ایدینا، اس کا اختیار ہے اس پر بھی جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا، اور اس پر بھی کہ جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اب دیکھیے میرے آگے، میرے پیچھے، آگے اور پیچھے کے درمیان کون ہے؟ میں ہوں، تو میں تو کلیتاً حکم رب کے تابع ہوں، جب اس کی مرضی، اس کا حکم ہوتا ہے میں آتا ہوں۔ یہ ہے اصل میں شے، اس لیے کہ ذرا بھی اگر آپ غور کریں گے تو یہ دنیا میں جو الہہ کا تصور ہے در حقیقت، ظاہر بات ہے دنیا شروع ہوئی ہے اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، حضرت آدم مومن نبی اللہ کے، یہ بعد میں کہاں سے آ گئے یہ الہہ؟ یہ در حقیقت ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ معمور کیے ہوئے، یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، یہ سورج کا فرشتہ ہے، یہ چاند کا فرشتہ ہے، اس کے ذمہ یہ کام ہے، اس کے ذمہ یہ کام ہے، اس کو بارش کا فرشتہ ہے، یہ ہواؤں کا فرشتہ ہے، فرشتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں جب یہ اتنے برگزیدہ ہیں
اور انہیں خدا کی بیٹیاں بھی قرار دے دیا عرب والوں نے، تو اللہ کی بڑی لاڈلی ہیں یہ، اور ان کے ہم تصویریں بنائیں لات اور عزا اور منات، اور ان کو بھی پوجیں تاکہ یہ ہم سے خوش ہوں، تو ہم پر مہربانی ان کی زیادہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ مہادیو وہ اللہ ایک ہے، مہادیو تو ایک ہے، ایک سے زائد نہیں ہو سکتے، مہا تو ایک ہی ہوگا، لیکن پھر دیوی اور دیوتا یہ بے شمار ہیں۔ اسی طرح اللہ ایک تھا عرب میں، لیکن آلہہ بے شمار تھے۔ جیسے کہ یورپ میں بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ ہمیشہ سے ایک رہا ہے، اومنی پوٹنٹ، اومنی شینٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، جہاں بھی کہیں ہو تم ہوا معکم اینما کنتم۔ لیکن یہ کہ اس کے نیچے گاڈز اینڈ گاڈیسز، تو یہ گاڈز اینڈ گاڈیسز، دیویوں اور دیوتاؤں اور آلہہ کا تصور کیا ہے؟ یہ ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ہمیں ملائکہ سے دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے 2 فرشتے میرے ساتھ موجود ہیں، لیکن مجھے کسی تکلیف میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ذرا یہ مدد کر دو، نہیں، اللہ سے مدد کی درخواست کرو، اللہ جس طریقے سے چاہے کرائے۔ وہ کسی فرشتے کو بھیجے، وہ کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کو بھیج دے، ہمیں کیا ہے؟ ہمیں تو پیڑ کھانے ہیں، وہ آم کھانے، پیڑ نہیں گرنے، لیکن ہم نہ ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں، نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں، نہ کسی نبی کو پکار سکتے ہیں۔ پکارنا جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، یہ ہے در حقیقت توحید فی الدعا۔ تو یفعلون ما یؤمرون، وہ تو وہی کچھ کرتے ہیں جس کا کہ انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اور پھر آخری بات آ رہی ہے اس ضمن میں، اس روز کہہ دیا جائے گا اے کافرو، آج اب یہاں معذرت نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، خام خواہ کی جو ہے گڑ گڑا کر معافی نہ مانگو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو بدلے میں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے، ہم نے اپنی طرف سے کوئی شے اس کے اندر اضافہ نہیں کیا ہے، تمہارے اعمال ہیں۔ دنیا میں وہ اعمال تمہیں شوگر کوٹڈ معلوم ہو رہے تھے، اس کے اندر تلخی تھی۔ اب کنین کی گولی، اس کے اوپر اگر آپ نے شوگر کوٹ کر دیا تو بڑے آسانی سے آپ کھا جائیں گے اس کو، لیکن ہے تو کڑوی۔ اب ہوا یہ ہے کہ تم نے حرام خوریاں وہاں کی تھی، وہ بڑی پلیزنٹ معلوم ہوئی، بہت اچھی لگی، لیکن اب ان کی اصل تلخی جو ہے تم پر ظاہر ہو گئی ہے، لیکن ہیں وہی تمہارے اعمال، وہی تمہارے سامنے رکھ دیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس روز کی رسوائی سے اور ناکامی سے بچائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔